اچھا وزیر اعلیٰ صاحب، ایک اور جو تنقید ہوتی ہے، آپ نے کہا کہ عدالتی کمیشن تو آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، لیکن جب نگران حکومت تھی ہم نے دیکھا آپ کو بھی گرفتار کیا گیا، پورے ملک میں پھیرایا گیا، اسی طرح آپ کے صوبے کی جس طرح آپ نے روایات کا ذکر کیا، آپ لوگ یہ بھی کہتے رہے کہ ہماری روایات کو پامال کیا پولیس نے، افسران نے، ان کے خلاف آپ نے کیا کارروائی کی؟ دیکھیے جی، یہ تو کوئی بھی ادارہ ہوتا ہے تو وہ جو پالیسی ہوتی ہے اس پہ چلتا ہے وہ، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو پاکستان میں ہیومن رائٹس وائلیشن اور پاکستان میں جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن اس پاکستان میں اس پچھلے دور میں کی گئی ہے، میرے ابھی بھی جو شروع ہے، ابھی بھی پنجاب میں اس طرح شروع ہے، سندھ میں بھی ہو رہی ہے اور بلوچستان میں بھی ہو رہی ہے، تو دنیا کی تاریخ میں پولیٹیکلی اس طرح نہیں ہوا۔ لیکن بات یہ ہے کہ اب وہ جو افسران تھے ان میں سے کافی تو ایسے تھے کہ جو شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار تھے، وہ تو جن کو فارغ ہو آپ گئے نے ہیں۔ پھر شیلڈیں دے کے بھیجا وہاں نہیں، سے؟ شیلڈ نہیں ہوتی، دیکھیں وہی پھر بات آ جاتی ہے نا کہ سوشل میڈیا اور میڈیا میں کچھ ایسی چیزیں آ جاتی ہیں کہ جن کے سر پاؤں نہیں ہوتے۔ ایک آفیسر جب بھی صوبے میں آتا ہے تو وہ کال آن کرتا ہے وزیر اعلیٰ کے اوپر، اور جب بھی کوئی صوبے سے جاتا ہے اس نے ایک کال آن وزیر اعلیٰ پہ کرنی ہوتی ہے، یہ ایک آفیشیل اسٹینڈرڈز ہیں، اور اس کے اندر ظاہری بات جو صوبہ چھوڑ کے جاتا ہے، چاہے وہ نکالا جائے چاہے وہ صوبہ ویسے چھوڑ کے جا رہا ہو، تو وہ ایک صوبے کا سووینئر وزیر اعلیٰ اس کو دیتا ہے۔ تو اب ظاہری بات ہے اپنی ذاتی چیزوں میں ہم وہ جو ہمارے وہ جو اسٹینڈرڈز ہیں، آفیشیل اسٹینڈرڈز، ان کو ہم خراب نہیں کر سکتے کیونکہ انہوں نے چلنا ہے۔ دوسری جو آپ بات کر رہے ہیں کہ جو شاہ شاہ کے وفادار تھے، وہ تو ظاہری بات ہے ان کو تو اپنا جو ہے وہ سزا تو نہیں، سزا تو میں اس حق میں نہیں ہوں۔ تنقید یہ ہوتی ہے نا سر کہ آپ جس طرح آج پنجاب کا ذکر کر رہے ہیں، کوئی انکوائری ہو جاتی خیبر پختونخوا میں 3-4 افسروں کے خلاف، تو دیگر جو صوبے ہیں وہاں پہ بھی میسج چلا جاتا ہے کہ جو بھی افسر آئین اور قانون کے خلاف جائے گا اس کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے۔ آپ نے بالکل ٹھنڈا ماحول رکھا کہ ٹھیک ہے جو ہو گیا ہو گیا، اس سے آپ کی جماعت یہ سمجھتی ہے، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت کو، افسران کو، بیوروکریسی کو فری فار آل مل گیا کہ جناب یہ کچھ نہیں کہتے۔ یہ تو آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ ایسے چھوڑ دیا، ایسے نہیں چھوڑا، ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے ہوا ہے وہ تو ہمیں پتہ ہے اور ان کو پتہ ہے نا۔ لیکن دوسری بات ایک اور بھی ہے نا، جب پورا نظام ہی آپ روٹن کر دیتے ہیں نا کہ اوپر سے نیچے تک سب کو ہی آپ نے ایک پالیسی پہ لگا دیا، غلط پالیسی پہ، تو اس میں پھر اب ایسے لوگ بھی ہیں ان میں کہ جنہوں نے کوآپریٹ بھی کیا ہے، بتایا ہے کہ بھائی چھاپا لگنے والا ہے، کیونکہ چھاپے لگانے والے تو اور لوگ تھے، بغیر بتائے چھاپے لگا رہے تھے، تو ایسا نہیں ہے۔ اور پھر بیوروکریسی نے کے پی کی سٹینڈ بھی لیا ہے کہ جو ہمارا مینڈیٹ ہمارا بھی چوری ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن جو موسٹلی نہیں ہوا کیونکہ سٹینڈ لیا انہوں نے کہ ہم غلط فارم 47 نہیں دیں گے۔ ان کو بڑا پریشر دیا گیا، میرے آر او کو 1.5 دن تک اغوا کیا ہوا تھا، الٹا لٹکایا ہوا تھا۔ پتہ ہے اسے کیا بیان دے کے جان چھڑائی ہے؟ اس نے کہا میں نے اس کا کاغذات ریجیکٹ کیے ہائی کورٹ سے ہوئے، میں نے اس کے بعد اس کو نشان نہیں دیا، وہ بھی اس نے ہائی کورٹ سے لے لیا۔ اب یہ کام جو آپ مجھ سے کروانا چاہتے ہیں نا، تو آپ مجھے مار دو تو بہتر ہے، کیونکہ چھوڑے گا مجھے اب یہ بھی نہیں، ٹھیک ہے؟ اس حد تک یہ گئے ہیں، لیکن افسران نے سٹینڈ بھی لیا ہے۔ ٹھیک ہے، باقی اس میں آپ یہ دیکھیں کہ اس سسٹم میں تو پھر کوئی بھی نہ بچتا نا سر، کیونکہ انہوں تو اوپر سے لے کے پولیس میں ڈی آئی جی سے لے کر ڈی پی اوز، ڈی ایس پیز، ایس ایچ اوز، سپاہی سب کو انوالو کیا ہوا تھا۔ اسی طرح بیوروکریسی میں اوپر سے جو شروع ہوئے ہی ہے تو نیچے تک ہر افسر جو ہے وہ پرچے کاٹ رہا ہے، جیلی کیسز بنا رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے۔ تو اس کے لیے میں اس چیز کا قائل ہوں کہ ذاتی دیکھیں اپنی ذات سے نکل کے سوچنا پڑتا ہے، ہم نے قومی سوچ کی ہے، اور مجھے فخر ہے اس بات پہ کہ میرے ورکرز نے، میری پارٹی کی لیڈرشپ نے وہاں پر اس چیز میں میرا ساتھ دیا کہ ہم نے اس سے نکلنا ہے، اور اس سے نکل کے آگے ہم نے یہ سوچنا ہے کہ ہم نے اس چیز کو ایسا ٹھیک کرنا ہے کہ کوئی کسی سے کروا نہ سکے۔ تو میں اپنی اس پالیسی پہ بالکل میں مطمئن ہوں اس پالیسی پہ۔ اچھا ابھی آپ نے کل ذکر بھی کیا کہ کل بہت سارے لوگوں کو ایوارڈز بھی دیے گئے، آپ اکثر صحافیوں پہ تنقید بھی بڑی کرتے ہیں، جلسے میں آپ نے کہا کہ ارشد شریف کا آپ نے نام لیا کہ وہ ایک اچھے صحافی تھے، بہت سارے صحافیوں کو آپ لفافہ صحافی بھی کہتے ہیں، میڈیا بھی آپ پہ تنقید کرتا ہے، لیکن ایک تنقید یہ بھی ہے کہ کیا جب آپ وزیر اعلیٰ بنے آپ ارشد شریف کے گھر گئے سر؟ یا آپ کے صوبے میں کتنی یونیورسٹی ہیں، کسی ایک یونیورسٹی کے اندر جو جرنلزم ڈپارٹمنٹ ہے وہ ارشد شریف کے نام پہ کر دیں؟ پریکٹیکل کام تو آپ لوگوں نے کوئی نہیں کیا، اپنے سیاسی اس کے لیے تو آپ نے شاید ان کا نام استعمال کیا ہے۔ دیکھیں اس پہ دو چیزیں ہیں، میرے پہ جو صحافی تنقید بھی کرتے ہیں، میں نے ان کو بھی میں نے کبھی اس طریقے سے جواب کبھی اس طرح نہیں دیا۔ تنقید ہے ٹھیک ہے، ہر بندے کی اپنی ایک رائے ہے، اس کو اس کی اجازت ہے۔ ارشد شریف جو آپ نے یہ بات کی ہے اچھا آئیڈیا آپ نے دے دی ہے، کسی نے مجھے دیا نہیں آج تک۔ اب میں اس کے بعد پہلا کام جو کروں گا یہی کروں گا، کسی جنرل ڈپارٹمنٹ کو انشاءاللہ میں اس کے نام سے منسوب کر دوں گا۔ تھینک یو ویری مچ فار دیٹ۔ آج تک مجھے کسی نے بات نہیں کی تھی، آپ نے کر دی، ابھی آپ انشاءاللہ ایکشن بھی دیکھیں گے اس کے اوپر۔
دیکھیں بات یہ ہے اور ان کہ کی والدہ سے کبھی ملاقات ہوئی ہو آبویسلی، یا ان کی فیملی سے، وہ بڑے سفر بھی انہوں نے کیا، گلے شکوے بھی کرتے ہیں. ان کو اگر میرے سے کوئی ہیلپ چاہیے ہو تو میں آئی ایم اویلیبل. باقی ارشد شریف سے میرا کوئی ذاتی تعلق تھا بھی نہیں. ویسے میں نے کبھی میرے خیال میں کوئی پروگرام بھی نہیں کیا ہوگا. میں تو ایسے ہی پروگرام کرتا بھی نہیں تھا. پہلے بھی کشمیر کا میں منسٹر تھا جب، تو کہیں کشمیر ڈے پہ کوئی ایونٹ کر لوں تو کر لوں. آئی واز ناٹ میڈیا مین، نیور. اس سے پہلے میں 5 سال یہاں پہ صوبے میں بھی رہا پروونشل منسٹر، تو میں میڈیا ٹائپ والا ہوں نہیں. میں ذرا گراس روٹ والا پولیٹیشین ہوں. میں پریکٹیکل پوائنٹس میں بلیو کرتا ہوں. میڈیا میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں بڑا کم آتا رہا ہوں. اب جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ایوارڈز کے حوالے سے، آپ جب وفاق میں آئیں گے آپ بھی اسی طرح دیں گے ایوارڈز جس طرح؟ نہیں، میں تو ایوارڈ پہ ذرا یہ بات کرنا چاہوں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایوارڈ جن کو دیے گئے، اب ایک ایسا صحافی جو ایک بندہ ہمارا اغوا تھا، اور اس کے لیے کافی صحافیوں نے انکار کیا کہ ہم ایسے لوگوں کا انٹرویو نہیں کریں گے، تو جو راضی ہوا اس کو ایوارڈ دے دیا. اب یہ کرائٹیریا ہے اگر ہمارا، پھر ویری گڈ. اس کے بعد بڑی مزدار ایک بات ہے کہ منی لانڈرنگ میں جو بندہ منی لانڈرنگ میں 2 نام آئے اور ان کے ثبوت موجود ہیں، ایک ایوارڈ دے رہا ہے، ایک ایوارڈ لے رہا ہے. یہ آپ زرداری صاحب اور انور مجید صاحب کا ذکر بات کر رہا ہوں. تو اب مزے کی بات یہ ہے کہ ایوارڈ کا کرائٹیریا یہ ہے کہ منی لانڈرر دونوں، ایک دینے والا اور لینے والا، تو بس ملک آپ دیکھ لیں کہ ہم اخلاقیات میں کہاں کھڑے ہیں اس وقت، اور دنیا کو کیا اس سے میسج ملتا ہے. اس لیے ہماری دنیا میں کریڈیبلٹی خراب ہو رہی ہے. اس کے علاوہ بھٹو صاحب کو بھی ایوارڈ دیا گیا. دیگر امپورٹنٹ بھٹو صاحب والے بڑا ضروری ہے. دیکھیں بھٹو صاحب کو پھانسی کس نے دی؟ اس جوڈیشل سسٹم نے. اور ماشاء اللہ کے دور میں جوڈیشری بھی موجود ہے. جن دونوں نے اس کو پھانسی دی، ان کی موجودگی میں بھٹو صاحب کو ہم ایک ایوارڈ دے رہے ہیں. مطلب کہ غلطیاں ہوئی ہیں، غلطیاں کی گئی ہیں. اب جو میں بار بار ایک بات کرتا ہوں کہ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، جس کرسی پہ میں بیٹھا ہوں اس کے دوران ہوتی ہے اور مجھے اندازہ ہوتا ہے، تو مجھے انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے، مجھے اصلاح کرنی چاہیے. اور اگر میں کسی کرسی پہ بیٹھا ہوں اور مجھ سے پہلے والے نے کی ہے، تو میرا یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں یہ کہوں کہ جی اس نے کی تو میں بھی یہی کروں گا. نہ، میں نے اس کو اون کرنا ہے، ان غلطیوں کو ٹھیک کرنا ہے، ابھی پاکستان ٹھیک ہوگا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھا ایوارڈ سے پوری دنیا میں اور پاکستان میں اچھا میسج گیا ہے کہ ویئر وی اسٹینڈ. اچھا سر، آپ بھٹو خاندان پہ، شریف خاندان پہ اکثر تنقید کرتے ہیں تحریک انصاف والے کہ جی پوری فیملی کو انوالو کیا ہوا ہے. اب فیصل امین صاحب کا کیا اس وقت رول ہے خیبر پختونخوا کی حکومت میں؟ آپ پہ تنقید ہوتی ہے، وہ ٹویٹر پہ آپ کا دفاع کر رہے ہوتے ہیں، کیا صرف وہ سوشل میڈیا تک ہے یا کوئی ان کا رول بھی ہے خیبر پختونخوا کے؟ دیکھیے فیصل امین جو ہے میرا بھائی ہے. فیصل امین ان لوگوں میں آتا ہے کہ جس نے اپنی فلیٹ نیشنلٹی کو چھوڑا ہے پالیٹکس کے لیے. کیونکہ میں 2 حلقوں میں جیت گیا تھا، میرے حلقے تھے، تو چونکہ میرا ایک بھائی میئر تھا، وہ تو مجھ سے پہلے پالیٹکس میں ہے، تو اس میں فیصل امین نے اپنی فلیٹ نیشنلٹی چھوڑی اور وہ یہاں پر آیا، اور اس کو میں نے اس حلقے سے الیکشن لڑا. لاسٹ گورنمنٹ میں وہ MPA تھا، ابھی وہ MNA بنا ہے. وہ تحریک انصاف کا ایک وہ اس وقت MNA ہے. دوسری بات، میرا وہ سگا بھائی ہے. اب میں ایسے لوگوں کو اپنے قریب ضرور رکھوں گا تاکہ میرے ارد گرد جو کچھ ہو رہا ہے تو کم از کم اس میں کوئی چیک اینڈ بیلنس کرنے کے لیے میرے اپنا خونی رشتہ موجود ہو. کیونکہ آپ کو پتہ ہے اتنے بڑے واس پورے صوبے کے جو اتنا نظام چل رہا ہوتا ہے، اس میں نیچے لوگ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں، اور ابھی بھی ہو رہا ہے. میں دعوے سے کہہ رہا ہوں آپ کو ایک بات کہ میں ان لوگوں میں ہوں کہ میں 350 ارب میں نے ایکسٹرا جنریٹ کی ہے اس صوبے میں. اس صوبے میں پہلے پیسہ کہاں جا رہا تھا، یہ بہت بڑا سوال نشان ہے. تو پاکستان میں بھی ہر جگہ ایسا جا رہا ہے، لیکن پھر بھی میں کہہ رہا ہوں مزید بھی گنجائش ہے. تو اس میں ظاہری بات ہے اگر وہ میرا بھائی ہے تو میں نے اس کے ساتھ رکھا ہوا ہے. پھر شہباز شریف، مریم نواز، حمزہ شہباز، بلاول، فریال تالپور، پھر ان پہ تنقید کیوں؟ ان کو بھی پھر خون کے رشتوں کی ضرورت ہوگی نا، پھر تو ان پہ تنقید بھی نہیں ہونی چاہیے. نہیں تو خون کا رشتہ اگر یہ پازیٹیو کام کر رہا ہے، اچھا کام کر رہا ہے، پھر تو ٹھیک ہے. لیکن اب ایسا بھی نہیں ہے نا، ان کو اب اس کام پہ لگا دیں گے جی 2 بھائی باہر بٹھائے ہوئے ہیں، اور وہ وہاں پہ جو ہے نا اس وقت پوری دنیا میں ثابت ہو گیا ہے کہ اتنے بڑے ٹیکس ڈیفالٹر وہ بنے ہوئے ہیں. اتنا بڑا پیسہ کہاں سے کمایا انہوں نے؟ تو وہ اس کام کے لیے غلط ہے. باقی اچھے کام کے لیے تو کوئی بھی اپنا رول ادا کرنا چاہتا ہے. کسی کا رشتہ دار ہونا کوئی گناہ تو نہیں ہے. اگر آپ کا بھائی اگر ہے، آپ صحافت کرتے ہیں، تو کیا آپ کے بھائی کا گناہ ہو گیا کہ وہ آپ کا بھائی ہے؟ وہ بھی اپنی زندگی میں کچھ کرے گا، پاکستان کے لیے کچھ کرے گا، کرنا چاہیے اس کو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو فیملی لیگیسی والی بات ہے وہ تب ہے کہ آپ وہ لوگوں کو امپوز کریں. الیکٹڈ ہے، میرا بھائی ووٹ لے کے آیا ہے، میرے بھائی کو عوام پسند کرتی ہے، میرے بھائی کو عوام ووٹ دیتی ہے، وہ الیکٹو کے آتا ہے، اور اگر اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. میں ایک چھوٹی سی بریک لے لوں. یہ بتا دوں آپ کو، جی فیصل امین نے پہلی دفعہ جو الیکشن لڑا ہے فرانس جانے سے پہلے، تو چونکہ ہماری فیملی تو پالیٹکس میں تھی، تو 2002 میں MPA کا الیکشن وہ لڑ چکا ہے خود. اس وقت میں فیشن ڈیزائننگ کر رہا تھا. آپ NCA اس کے بعد وہ فرانس چلا گیا ٹھیک، کیونکہ وہ طرف پولیٹیکل
जैम इसका नहीं था, वो इस सिस्टम में कह रहा था कि पॉलिटिक्स